کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا سبق کسی مدرسے سے نہیں، کسی اسٹیج سے نہیں، کسی عالم دین سے نہیں، کسی لمبی تقریر سے نہیں، راہ چلتے چلتے مل جاتا ہے۔ بالکل اچانک ایک ایسا جملہ، ایک ایسا خیال جو اندر کہیں اتر جائے اور انسان کو وہی سے بدلنا شروع کر دے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست نے سنایا کہ میرا ایک دوست امریکہ میں سیٹل ہے، کلین شیو اور انگریزی حلیہ میں رہنے والا دوست۔ اس نے کہا کہ میری اس سے بات ہو رہی تھی فون پر۔ اس نے بتایا کہ میں پچھلے دنوں کافی لیزی ہو گیا تھا، لیکن آج کل پھر ایکٹیو ہوں۔ میں نے اسے لیزی ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا یہاں کافی اچھا بزنس ہے جس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ خود کار طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہے۔ مجھے ماہانہ $50,000 بغیر کسی محنت کے مل رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اب آرام کیا جائے، زندگی کو انجوائے کیا جائے۔ میں ذہنی طور پر کافی ریلیکس ہو گیا اور 1.5 مہینہ اس حالت میں گزارنے کے بعد میرے اندر ایک اکتاہٹ اور بیزاری سی پیدا ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں قرآن پاک اردو ترجمہ کے ساتھ روزانہ سننے کا عادی ہوں۔ ایک دن میں قرآن کا ترجمہ سن رہا تھا، ایک آیت آئی جس کا مفہوم تھا کہ تمہارے مال میں رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کا حق ہے۔ میں چونک گیا، دل میں سوال اٹھا، حق؟ یہ کیسا حق ہے؟ محنت تو ساری میری۔ ابھی اسی الجھن میں تھا کہ ایک اور پیغام آیا جس کا مفہوم تھا کہ ہم نے تمہیں اس قابل بنایا تاکہ تم دوسروں کی مدد کرو، اور اس کے لیے ہم نے ہی تمہیں چنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں ہل گیا۔ میں نے خود سے پوچھا کیا واقعی یہ سب میری وجہ سے ہے؟ کیا دنیا میں مجھ سے زیادہ محنت کرنے والا اور کوئی نہیں؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی قابل آدمی نہیں؟ پھر میرے ہی پاس کیوں وسائل ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار اپنی کامیابی کو اپنا نہیں سمجھا۔ اس نے مان لیا کہ اس کے پیچھے ایک اور ہاتھ ہے، ایک نظر ہے، ایک انتخاب ہے۔ اور پھر اسے سمجھ آیا کہ جو لوگ اس کی زندگی میں ہیں، اس کے پارٹنر ہیں، اس کے ملازمین، اس کے رشتہ دار، یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب اس کے ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ وہ مالک نہیں، امین ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن سے میں دوبارہ اٹھا، لیکن اب کی بار پیسے کمانے کے لیے نہیں، ذمہ داری نبھانے کے لیے۔ اس بار نیت بدل گئی، کام وہی تھا مگر مقصد بدل گیا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب میرا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ سب مجھے دیا گیا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہی تو زندگی کا کمال ہے۔ سچ کبھی کبھی وہاں سے ملتا ہے جہاں سے ہم توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں یا امانت۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے بنایا، میں نے کمایا، میں نے محنت کی، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ موقع کس نے دیا، صحت کس نے دی، صحیح وقت پر صحیح دروازہ کس نے کھولا۔ دوستو، کامیابی صرف قابلیت کا نتیجہ نہیں، یہ ایک انتخاب بھی ہے۔ اور جب آپ کو چنا جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس بہت ہے، خوش نصیب وہ ہے جو یہ جان جائے جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں، وہ فقط اس کا امین ہے۔ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، آپ سمیٹتے ہیں یا بانٹتے ہیں، آپ اس مال کے گرد دیوار بناتے ہیں یا مال کی طرف آنے کے لیے پل۔ ہدایت رب کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پھر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اور بڑا ہی خوش بخت ہے وہ شخص کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے اپنا نہ سمجھے، خود کو امین سمجھے۔